کیا کراچی اس وقت ان تیز بارشوں کا متحمل ہے؟ کیا کراچی یہ بارشیں برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کراچی میں جمع ہونے والا پانی وہ ایک بار پھر کراچی شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا؟ سب منہ پھاڑ کے کراچی کو کھانے کے لیے حاضر ہیں، کراچی کے لیے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے ملاقات کے لیے علیمہ خان صاحبہ کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بھائی ہمیں ملاقات کروائی دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ سیاسی بات کرنے سے پہلے ایک بار پھر کراچی کی طرف بات کر لیں ذرا۔ کراچی میں ایک بارشوں کا ایک سسٹم کراچی میں انٹر ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے 11 ستمبر تک کراچی میں وقفے وقفے سے تیز بارش کا امکان ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ بھارت سے آنے والا کم آباؤ کا ایک دباؤ کا ایک شدت اختیار کیا گیا ہے، ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سسٹم اب بھارت کے جنوب مغربی راجستھان پر موجود ہے، جس کے زیر اثر سندھ میں مضبوط مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ آج سے کراچی میں 11 ستمبر تک کنٹینیوسلی تیز بارش ہوگی، لیکن وقفے وقفے سے۔ لیکن سب سے اہم سوال وہ یہ، کیا کراچی اس وقت ان تیز بارشوں کا متحمل ہے؟ کیا کراچی یہ بارشیں برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کراچی میں جمع ہونے والا پانی وہ ایک بار پھر کراچی شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا؟ یا سندھ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر ہمیں یہ چورن یہ منجن سننے کو ملے گا کہ بھئی ہماری کیپیسٹی تو اتنی تھی، اتنی انچز بارش کی تھی، وہ اس سے زیادہ بارش ہو گئی، اس پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا غیر معمولی بارش ہوئی ہے، ہاں اگر یہ بارش اور وقفے وقفے سے ہوتی تو ہم اس کو بہتر کر سکتے تھے۔ کیا کراچی شہر میں سندھ حکومت کے پاس جو مشینری ہے کیا وہ اس وقت حرکت میں ہے؟ کیا سندھ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ اس بار کراچی میں اگر بارش تیز ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے تو شہریوں کو وہ مشکلات، وہ پریشانی دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ سامنا کرنے کو نہیں ملے گی جو پچھلے 10 دن 15 دن 20 دن پہلے کراچی میں بارشوں سے لوگوں شہریوں کو مشکلات ہوئیں۔ کراچی کے شہری عذاب میں مبتلا ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے نہیں، سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ کیونکہ سندھ حکومت کا تو وتیرہ یہی ہے کہ بارش ہونے سے پہلے یا حالات کے کچھ بھی XYZ معاملات ہوں اس سے پہلے وہ بہت اچھی نوید سناتے ہیں، سب اچھا ہے، سب اچھائی کی نوید سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے، جب حالات اور معاملات ہوتے ہیں تو سندھ حکومت ہینڈز اپ ہو جاتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی ہماری کیپیسٹی تو یہ تھی۔ گزشتہ دنوں جب بارش ہوئی، شرجیل انعام ممن نے انتہائی احمقانہ جواب دیتے ہوئے بڑا مذائقہ خیز انہوں نے بات کی کہ غیر معمولی بارش ہوئی تھی کراچی میں جس کی وجہ سے یہ ہوا، اگر کراچی یہ بارش وقفے وقفے سے ہوتی تو اتنا نہیں ہوتا۔ سر 250 ملی میٹر بارش آپ کے لیے مذاق تھی، غیر معمولی تھی۔ آپ نے کراچی کے عوام کو تو اپنا خیر کبھی سمجھا ہی نہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی آپ سمجھیں گے۔ آپ صرف بسیں چلوا لیں، بسیں بھی کیا چلوا لیں، اس میں بھی مہا کرپشن ہے۔ اس کی پچھلے دنوں جو میں نے ایک آڈٹ رپورٹ جو دی تھی اس میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہے، وہ کہاں ہے؟ اور اس کے اوپر وہ آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد بھی کوئی ایک سنگل وزیر، کوئی ایک سنگل انسان کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہماری کوتاہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہنا، سب منہ پھاڑ کے کراچی کو کھانے کے لیے حاضر ہیں، کراچی کے لیے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خیر جی، کراچی کے عوام کی تو یہ بدنصیبی ہے کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی ان کے اوپر سوار ہے، مسلط ہے یا مسلط کی گئی ہے۔ پچھلے 17 سال میں کراچی کے لیے سندھ حکومت نے کیا کیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا جو شکار ہیں وہ کراچی کے عوام ہیں۔ ان کو تو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ سوائے تعصب کے کراچی کے عوام کو کچھ نہیں سہا جاتا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں کراچی میں وہی ہے، حالات اور معاملات کراچی کے وہی بگڑے ہوئے ہیں۔ کراچی کے حالات پہ تو بات کیا ہی کرنی۔ خیر جی، علیمہ خان صاحبہ پر پچھلے دنوں جو انڈا پھینکا گیا، وہ 2 خواتین بقول پولیس کے کہ وہ حراست میں ہیں اور وہ PTI سے ہی تعلق رکھتی تھیں، ان کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ، آج تک پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے، انڈا مارا گیا، جوتا اچھالا گیا یا کچھ بھی کیا گیا، وہ لوگ پکڑے گئے، ان کو اسی وقت آن دا اسپوٹ اریسٹ کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی۔ وہ کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کس نے کروایا، یہ کچھ بھی نہیں پتہ چلا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن وہ آن دا اسپوٹ پکڑے ضرور گئے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کے کیس میں یہ بڑا عجیب ڈفرینٹ واقعہ ہے کہ وہ جو خواتین تھیں وہ بھاگیں، ان کو وہاں کے لوگوں نے اس وقت جو پریس کانفرنس میں موجود تھے PTI ورکرز، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، گاڑی کا شیشہ تک توڑ دیا، لیکن وہاں پر موجود پولیس اہلکار نے ان کو باحفاظت طریقے سے وہاں نکالا اور عوام کو قریب نہیں آنے دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ
ایک دم جب لوگ آگے بڑھے انہوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی, یہ ہاتھ مارا, جو بھی ہوا, وہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا, لیکن وہ خواتین نہ منظر عام پر آ سکی, نہ ان کو روکا گیا, نہ ان سے پوچھ گچھ کی گئی, بلکہ انہوں رفو چکر کروا دیا گیا. کر دیا. اب اس معاملے کے بعد نا پی ٹی آئی میں جو اختلافات تھے, پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اختلافات عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کر ایک الگ ہی بی ٹیم بنی ہوئی ہے جو موجودہ قیادت میں موجود ہے, اور اس وقت وہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. لیکن اب اس واقعے کے بعد ایک عجیب منظر پیش آ گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا گروپ الگ ہو گیا ہے, عمران خان صاحب کے نیریٹو سے ڈفرینٹ جو پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہ لوگ الگ ہو گئے ہیں. لیکن ایک گروپ اور آیا ہے جو علیمہ خان صاحبہ سے ہی اختلاف رکھتا ہے, اور وہ اس نظریے سے بھی اختلاف رکھتا ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو کو مطلب اگینسٹ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں مشال یوسفزئی صاحبہ, انہوں نے ایک عجیب سا ٹویٹ کرا پچھلے دنوں. اس ٹویٹ کا جو مخفف تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ٹونٹ مارا ہے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کہ آپ کے بیٹے باہر آ گئے ہیں, مبارک ہو, اب عمران خان صاحب کے لیے بھی کوشش کریں, ان کو باہر نکالیں اور یہ کریں. مطلب مشال یوسفزئی صاحبہ وہی ہیں جن کے سینیٹرشپ کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے مخالفت کی تھی. انہوں نے منع کیا تھا کہ ان کو سینیٹر نہ بنایا جائے. اور دوسری جانب جو بشرا بی بی کی بہن ہیں شازیہ صاحبہ, وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے بھی کہا, اور اسی رات انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے, اور اسی ٹویٹ کو محسن نقوی صاحب نے ری ٹویٹ کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں یہ تو ان کی آپسی اندرونی کا مطلب معاملات ہیں, اور یہ لوگ تو آپس میں ہی انتشار میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ تو آپس میں اختلافات ہیں. مطلب اس وقت کہنے کو یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ مطلب ٹوٹلی منتشر ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کر, عمران صاحب کی رہائی کو لے کر, عمران صاحب کی باتوں کو لے کر وہ بالکل ہی دور ہیں. وہ عمران صاحب کے لیے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. علی امین گنڈا پور صاحب وہ ایک الگ ہی دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ الگ ہی سیارے میں اس وقت مقیم ہیں. وہ ان کے لیے عمران خان صاحب سے ملنا میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر جب کے پی کے میں بجٹ پاس کرنے کے دوران ہوا تھا, اس کی جب عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی تو وہ ویری نیکسٹ ڈے جا کے ایزیلی عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی تھی انہوں نے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ, ان کے جو ایڈوائزر ہیں بیرسٹر سیف صاحب, وہ تو جب دل چاہے جس وقت دل چاہے ٹھا کر کے جاتے ہیں, اور مطلب گیٹ پہ جاتے ہیں, بتاتے ہیں میں ہوں, اور دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے. ان کو ایک منٹ انتظار نہیں کرنا پڑتا. جبکہ علیمہ خان صاحبہ, ان کی بہنیں نورین صاحبہ ہو گئی یا دوسری ہو گئی, یہ لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں, گھنٹوں نہیں, صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے چند ایک ورکرز ہیں جو کہ انتظار کرتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. تو مطلب آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے ملاقات کے لیے علیمہ خان صاحبہ کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بھئی ہمیں ملاقات کروائی جائے. علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, یعنی کہ سی ایم ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں. کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ان کی ملاقات نہیں کروائی, چلیں ایک منٹ کو آپ کی بات بڑی کر دی علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ جو ہے ان کے اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, ان کو روک دیا جاتا ہے, ان کو منع کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے متواتر کہا کہ بھئی اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو آپ ایک اپلیکیشن دیں, سپریم کورٹ سے رابطہ کریں, اپلیکیشن دیں اور بولیں کہ اب میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں, میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی, میرے ہی لیڈر سے. کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ایک بڑا عجیب سا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں سپریم کورٹ, اور جا کے جو ہے نا وہ منصور علی شاہ صاحب کے دروازے کے روم میں داخل ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو داخل نہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کسی ایک اپلیکیشن جمع کروانے کا. ابھی انہوں نے حال ہی میں اپلیکیشن جمع کروائی, اس میں نواب صاحب نے اپنے سائن ہی نہیں کیے. مطلب کمال ہے, ایک صوبے کا چیف منسٹر اتنی بیوقوفی کر رہا ہے, اتنی نااہلی دکھا رہا ہے, اتنی کم عقلی والے کام کر رہا ہے کہ وہ اپلیکیشن تو داخل کر رہا ہے لیکن اس میں اپنے سائن نہیں کر رہا. مطلب آپ کون ہو بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. مطلب ایک طرف تو آپ اتنی بھڑکے مارتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وہ انسان ہیں جو پی ٹی آئی میں رہ کے پی ٹی آئی کے خلاف ہی کام کرا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو پیچھے کرنے والوں میں جو اگر ہاتھ ہے نا, وہ سب سے بڑا ہاتھ علی امین گنڈا پور کا ہے.
عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی، بہت بڑی مسٹیک انہوں نے انسان کو پہچاننے میں جو ایک بار پھر غلطی کری وہ علی امین گنڈا پور کی شکل میں کی۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 13 اراکین کو جو ہے وہ منحرف اراکین جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کو جو ہے شو کاز نوٹس بھیج کے ان کو فارورڈ بلاک کے صورت میں ان کو جو ہے نا پی ٹی آئی سے ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلی یہ ہے کہ تفصیلات کے مطابق فارورڈ بلاک کے قیام میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت 13 اراکین کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے۔ مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نے پارٹی سے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کے علاوہ منحرف اراکین سمیت سید امجد زیدی، ناصر علی خان، دلشاد بانو، فضل الرحمان، سقیہ زمان، شمس اللون وغیرہ شامل ہیں جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن دور نہیں ہے، یہ نوٹیفیکیشن بھی جلد آنے والا ہے، کیونکہ جو حالات اور معاملات علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے لیے پیدا کر دیے ہیں وہ اب زیادہ وقت نہیں ہے ان کا کہ وہ پارٹی میں رہیں۔